ریال الیکشن کی بہترین صورتحال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس وقت سمبریال الیکشن جو ہے وہ عوام جیت چکی ہے۔ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے یا تسلیم نہ کیا جائے، اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ایک گول میز کانفرنس چل رہی ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، اس وقت عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے یا نہ تسلیم کیا جائے، اس کے اوپر ایک گول میز کانفرنس چل رہی ہے، جو کہ آر او کی امتحان بھی ہے، آر او کا امتحان بھی ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کا امتحان بھی ہے، اور اے آر وائی کا ایک جھوٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مریم نواز کی کارکردگی کو کس حد تک عوام نے ایکسیپٹ کیا ہے، کس حد تک، جو کہ 15 صفحات کا ایک اخبار جاری کیا گیا تھا، جو کہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر تھا، اور اس کو اٹھا کر انہوں نے صرف مریم نواز کی تصویروں کے ساتھ شائع کر دیا گیا تھا، ایک اخبار جو عوامی ٹیکس کے پیسوں کے اوپر۔ مگر کیا عوام نے اس اخبار کی کارکردگی کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ سارا کچھ سمبریال الیکشن میں ان کی آنکھیں باہر آ چکی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی آنکھیں باہر آ چکی ہیں، پیپلز پارٹی کی آنکھیں باہر آ چکی ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کا امیدوار جو وہاں پر سمبریال میں کھڑا ہے، وہ بھی اس وقت دھاندلی کا الزام لگا چکا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا فاخر نشاد گھمن جو ہے وہ عوامی ووٹ لے کر تو جیت چکا ہے۔ کیا وہ اب فارم 47 اپنے حق میں لینے کا، جو کہ عوام کے حق میں بنتا ہے اصولاً، کیا وہ لینے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ مگر ایک اے آر وائی کے اوپر ایک رزلٹ اناؤنس کیا گیا، جس میں 400 کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور 150 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کو ووٹ کی کاؤنٹنگ کا رزلٹ دیا گیا۔ اسی وقت لاہور شاہدرہ سے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے یاسر گیلانی صاحب، انہوں نے اسی وقت اس کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے آر وائی نیوز جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جو ہے وہ یہاں سے 85 یا 185 کی لیڈ سے ایک پولنگ بوتھ سے جیت چکا ہے، دوسرے پولنگ بوتھ سے بھی تقریباً وہ 200 کی لیڈ سے جیت چکا ہے۔ یہ ساری صورتحال تھی جو اے آر وائی نے بتائی، اور اس کی تردید فوراً آئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس تردید کو بڑا سٹرونگلی انہوں نے جو ہے اسی پولنگ بوتھ کے، اسی پولنگ سٹیشن کے باہر انہوں نے ایسے کر کے دکھایا کہ یہ اسکول کا رزلٹ ابھی اناؤنس کیا گیا اے آر وائی کے اوپر، اور میرے پاس جو رزلٹ ہے اس میں یہ ہے۔ بہرحال جو آر او کے آفس کے باہر اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے، اس کرفیو کی صورتحال کیا ہے کہ وہاں پر عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی لیڈرشپ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حمایتی عوام وہاں پر موجود ہے، کیونکہ کارکن جو ہوتے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں۔ جو وہاں کی صورتحال نظر آ رہی ہے وہ کارکنوں کی نہیں ہے، وہ عوام کی ہے۔ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کو اتنا ووٹ ڈلا کیوں؟ حالانکہ مریم نواز صاحبہ تو اب کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے پنجاب کو بدل کے رکھ دیا ہے، پنجاب کی سنہری دور شروع ہو چکا ہوا ہے، پنجاب کے اندر ترقیاتی کاموں کے ڈھیر لگا دیے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی سیالکوٹ سمبریال، یہ سیالکوٹ اور سمبریال ایک ہی علاقہ ہے، وہاں پر خواجہ آصف صاحب جو کہ موجود ہیں، وہاں پر ارمغان سبحانی صاحب وہاں پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان لوگوں کے بقول کہ وہاں پر تو انہوں نے ترقیاتی کاموں کی ایسی کر دی ہے کہ وہ پیرس کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اور اس علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سارا دن ہم نے کیمپس کو وزٹ کیا، کیمپس کو ہم نے دیکھا، تجزیہ کیا، تو پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس جو باہر ووٹوں کے لیے پولنگ اسٹیشنز کے باہر لگے ہوتے ہیں، وہاں پر عوام کا جمع غفیر نظر آیا،
اور जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप्स थे या पीपल्स पार्टी के कैंप थे या पीएलपी के कैंप्स थे, वहां पर अवामुन्नास जो है वो नजर नहीं आई। और जिस वक्त यासिर गिलानी साहब रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे, एआरवाई को झूठा करार दे रहे थे, उसकी तरदीद कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंप यहाँ पर खाली हो चुका है। जो उनके 4-5 लोग बाहर बैठे थे वो भी इस कैंप को छोड़कर जा चुके हैं। तो नाजरीन, ये सारी सूरत हाल है इलेक्शन की। मरियम नवाज के लिए लम्हा फिक्रिया है, स्पेशली उन तमाम अदारों के लिए जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, उन तमाम के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि क्या उनको अवाम के अगेंस्ट जाकर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से उन्हें अवाम को सपोर्ट करना चाहिए, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो अवाम का मैंडेट है, वो अवाम जिसको मैंडेट देना चाहती है उसको वो मैंडेट दिया जाना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि फ़ाखिर निशात गुम्मन साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान ढोल था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है। बहरहाल इसको अब फॉर्म 47 के ऊपर वो किस तरह से जिंदा करते हैं, ये अब देखने की बात है, क्योंकि इखलाकन जवाजन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी हुई है। ये मैं आपको बरमला आज की वीडियो में, आज के अपने व्लॉग में तज्जिया बता रहा हूँ। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा से फिर दरख्वास्त है कि मरियम नवाज साहिबा आप आवाम का मैंडेट तस्लीम करें। अगर आवाम ने आपकी पार्टी को वोट नहीं दिया तो बराए मेहरबानी फॉर्म 47 लेकर एक खातून को आप असम्बली में उस जगह पर जहाँ पर अल्लाह तबारिक व तआला के नाम लिखे हुए हैं, आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक लिखे हुए हैं, उनके नीचे खड़े होकर कोई झूठा हलफ उठाए तो हलफ होता है, उसको झूठा तो उठाना ही नहीं चाहिए। हलफ अगर वो उठाएगी तो कब्र में क्या जवाब देगी। इसलिए देखते हैं कि इस वक्त मरियम नवाज साहिबा क्या करती हैं। मगर बहरहाल मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे तज्जिए के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक नहीं, मेरे तज्जिए के मुताबिक, अवामी रद्द अमल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ाखिर निशात गुम्मन साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। और ये अवाम का इलेक्शन था, अवाम जीत चुकी है। मैं अवाम को सलूट करूँगा, इतनी फस्तायत में, इतनी जुल्म और जबर में आपने किस तरह से निकल कर इस गर्मी में आपने वोट कास्ट किया। आपके वोट की अहमियत हमारे दिल में है। आपके वोट की अहमियत जो है वो किसी आम हुकूमती जो पार्टी इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है उसके दिल में नहीं है। वो फॉर्म 47 के तहत जो है वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। देखते हैं क्या होगा। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।